ہو گیا نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسلیم ہو گیا پانی، اور الہی خواب میں ایک بار ایسا ہو جاتا، الہی خواب میں ایک بار ایسا ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ اور یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ اور دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، اور اس وقت دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو۔ آئیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 27ویں شب کو شب معراج ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا اور لامکان کا سیر کرایا۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن ان میں ان سارے معجزات میں دو معجزے قابل ذکر ہیں۔ پہلا قرآن، یہ ایک نبی کا معجزہ ہے، اور دوسرا معراج، یہ بھی نبی کا معجزہ ہے۔ آئیے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، نو بہاری شفاعت، عرش فریق کی زیب و زینت، فرش زمین کی بے منفر، کعبے کے بدر حجاب، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، ہم سب کے مالک و مختار جناب سید ابرار و اختیار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر والہانہ عقیدت محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے بابا صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار ایمان کی تازگی کی نیت سے کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ سب لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت کے 2-3 شعر سنیے، اس کے بعد 5 منٹ تقریر سنیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ مجھ کو سب مصطفیٰ سے ملتا ہے، 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 مصطفیٰ کو خدا سے ملتا ہے، مصطفیٰ کو خدا سے ملتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے اور پوری کائنات کے خزانے کی چابی مصطفیٰ کے دامن میں عطا کر دی ہے۔ اب مصطفیٰ چاہے جس کو چاہے صداقت دے دے، جس کو چاہے عدالت دے دے، جس کو چاہے شجاعت دے دے، جس کو چاہے ولایت دے دے، جس کو چاہے صحابت دے دے، اور جس کو چاہے دنیا کی سرداری دے دے، جس کو چاہے آخرت کی سرداری دے دے۔ مصطفیٰ کو خدا سے ملتا ہے۔ اور یہ شعر کربلا کے حوالے سے، کس کا سر جا رہا ہے کس کا سر جا رہا ہے کس کا سر جا رہا
सूरत से हो जाएगा, उसे क्या मिलता है? सुनिए, 420 मौलवी से नहीं, 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 इश्क हमारा रज़ा से मिलता है, इश्क हमारा रज़ा से मिलता है, मुस्तफा को खुदा से मिलता है। सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, वही सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, तलबों से उनके कुदसी पेशानी मल रहा। सोए हैं वो बज़ाहिर, मुस्तफा की हदीस है, मुस्तफा फरमाते हैं अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तनामु ऐनी वला यनामु क़ल्बी। बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं सुनो सुनो, तुम सोते हो तेरी आंखें भी सो जाती हैं, तुम सोते हो तेरा दिल भी सो जाता है, तुम सोते हो तुम्हारी अक्लें भी सो जाती हैं, तुम सोते हो तुम्हारी खैर भी सो जाती हैं, तुम सोते हो तुम्हारे आज़ा भी सो जाते हैं, इसलिए तुम सोते हो वज़ू टूट जाता है, तुम सोते हो वज़ू टूट जाता है, मुस्तफा सोए वज़ू नहीं टूटे। अब इतना ही समझ लीजिए, एक उम्मती नबी में फर्क, लोग इतना ही समझ ले कि उम्मती सोए तो वज़ू टूट जाए, मुस्तफा सोए तो वज़ू ना टूटे। क्यों? मुस्तफा फरमाते हैं बस मेरी आंख बंद होती है, मैं हमेशा देखा करता हूं। सोए हैं वो मज़ाहिर, दिल उनका जागता है, तलबों से उनके कुदसी पेशानी बन रहा है। याद रखिए, शब मेराज मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी तशरीफ फरमा है। अब देख रहे हैं मुस्तफा आराम फरमा है। हजरत जिब्रील अमी से पूछिए, ऐ जिब्रील अमी आप हाथ जोड़कर खड़े हैं, थोड़ा मुस्तफा को उठाइए तो इनाम तो कीजिए, क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये वो बारगाह है जिसका अदब खुदा सिखाता है, ये वो बारगाह है जिसका अदब खुदा सिखाता है। लेकिन खुदा ने तो हुक्म दे दिया मेरे मुस्तफा को लेकर आओ ताकि जन्नत की भी सैर करवा दूं। हद तो ये है लामका की सैर कराओ, और हद वाला ये हद ये है कि तुम्हारी भी सैर करवा दूं। लाओ, लेकिन पता नहीं था कि मुस्तफा आराम फरमा है, मुस्तफा सो रहे हैं, मुस्तफा बेदार नहीं है। लेकिन रब ने हमें बताया नहीं कि जब मुस्तफा सो रहे हो तो मुस्तफा को जगाया कैसे जाए। अब रुजू किया रब की बारगाह में, मौला तेरे हुक्म पर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हूँ, मुस्तफा की बारगाह में दस्तबस्ता खड़ा हूँ। लेकिन ऐ प्यारे मेरे रब, तेरा प्यारा नबी सो रहा है, उठाऊं तो कैसे उठाऊं, बेदार करूं तो कैसे करूं। अल्लाह अकबर, रब की तरफ से रहमत की आवाज आती है, ऐ जिब्रील मैंने तेरे पूरे बदन को नूर का बनाया है, नूर का बनाया है, अब लब को काफूर का बनाया है। ऐ प्यारे जिब्रील, अब अपने लब को मुस्तफा के तलबे में मस कर दो। जब काफूर की ठंडक मुस्तफा के तलबे में जाएगी, मुस्तफा का दिल तो बेदार है, आंखें सो रही हैं, जैसे ही तेरा तलबा तेरा हो मुस्तफा के तलबे से मस होगा, मुस्तफा की आंखें भी बेदार हो जाएंगी। फिर वो पूछेंगे या जिब्राइल, जरा ये तो बताओ जिब्राइल आए कैसे हो। ऐसे ही किया हज़रत जिब्रील ने, अपने काफूरी होठ डाल दिए हुजूर के तलबे अक़दस पे। अल्लाह अकबर। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे। रखती है कितना बेकार अल्लाह अकबर एरिया, जब हज़रत जिब्रील अमी मुस्तफा जाने रहमत के तलबे अक़दस पर जब अपने लम्हाए मुबारक को रख रहे थे, तो उस वक्त का नक्शा खींचा मुरैनी के इमाम ने सोचा कह दूं कि हज़रत जिब्रील अमी मुस्तफा की बारगाह में खड़े होकर जैसे
لیے کہا کہ سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، طلبوں سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے، آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے نا کیا ہے، آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے، جبریل بولے آقا خالق بولا۔ اور حضرت جبریل امی جیسے ہی حضور کے طلب مبارک پر لبھائے مبارک رکھا، حضور بیدار ہوئے اور حضور نے ارشاد فرمایا کیا حکم ہے جبرائیل؟ کہا حضور آپ کو رب بلا رہا ہے، رب ملنے کا مشتاق ہے، دیدار کا مشتاق ہے۔ تو پھر کہا نالین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر، نالین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر، دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ جب حضور نکلے باہر دیکھا ہزاروں ہزار فرشتے ہیں۔ حضرت جبریل امی سے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جبرائیل رب دینے والا حاکم حکم ہے، بلانے والے تم ہو، اتنے فرشتوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا حضور بلا شبہ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ جبریل جاؤ تمہیں تنہے تنہائی چلا تھا، لیکن رب نے کہا سنو سنو اکیلے جا رہے ہو، آج مصطفیٰ کو ایسے ہی نہیں لانا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کو ہم نے کونین کا تاجدار بنایا ہے، کونین کا دولہا بنایا ہے، کونین کا والی بنایا ہے۔ آج مصطفیٰ کو یوں ہی نہیں لاؤ بلکہ مصطفیٰ کو دولہا بنا کر لاؤ، دلہن شفاعت کبریٰ ہو، رب کی رحمت ہو، اور یہ 70,000 سے زائد فرشتے یہ سب باراتی کی صورت ہو۔ جب اترے دیکھا اب رف تیار ہے جس کو براق کہتے ہیں، براق۔ اب حضور علیہ السلام جیسے قدم رکھنا چاہا، حضور کو اپنی امت کی یاد آئی، قدم کھینچ لیا۔ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اس نبی سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے جتنا حضور دیتے ہیں، پیارے جتنا حضور دیتے ہیں، پیار جتنا حضور دیتے ہیں، پیار جتنا حضور دیتے ہیں، کسی دل ربا سے ملتا ہے، کب کسی دل ربا سے ملتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہاں یاد نہیں کیا؟ ہر جگہ مصطفیٰ نے آپ کو یاد کیا، قدم کھینچ لیا اور حضور علیہ السلام کا چہرہ غمزدہ ہوا، امت کو یاد کیا۔ حضرت جبریل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوشی کا وقت ہے، 70,000 فرشتے ہیں اور آپ تو رب سے ملنے جا رہے ہیں، جو مرکز عبادت ہے، خلاصہ عبادت ہے، جو خلاصہ کائنات ہے، وہ رب جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس رب سے ملنے جا رہے ہیں، محبوب یہ تو خوش ہونے کا وقت ہے۔ کہا ہاں خوشی ایک طرف ہے، غم بھی تو ایک طرف ہے کہ اللہ اتنی اعزاز کے ساتھ اس امت کے نبی کو بلا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن یہی نبی یہی امت مجھے غمزدہ نہ کر دے، مجھے تکلیف میں نہ ڈال دے۔ ایک طرف تو نبی کی یہ شان ہے، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ مجھے اللہ اتنا بڑا اسٹیٹس دے رہا ہے، مقام دے رہا ہے، مرتبہ دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہماری امت اپنے گناہوں کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ دھکیلی چلی جائے۔ حضرت جبریل ابھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اس کا بھی کوئی حل ہے؟ تو رب نے فرمایا ہاں اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اے جبریل میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، مصطفیٰ آدم کی امت کا معاملہ میرے دست قدرت میں ہے، نوح کی امت کا معاملہ رب کے دست قدرت میں ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ اے پیارے مصطفیٰ ساری امتوں کا معاملہ میری رحمت کے حوالے ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ آپ کو یہ اجازت دے رہا ہوں کل قیامت کے دن آپ کی امت کا معاملہ میں اپنے دست قدرت میں نہیں بلکہ آپ کی چادر رحمت کا کام سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ تیار ہوئے اور گئے کہاں؟ پہلے مدینہ شریف۔ کہاں ہوا تھا معراج؟ کہاں ہوئی تھی؟ مکہ میں۔ عمر کتنی تھی؟ 52 سال۔ کتنے سال؟ 52 سال۔
مکے میں، پھر مدینہ پہنچے، حضور علیہ السلام نماز ادا کی، پھر وہاں سے پہنچے بیت المقدس، کہاں پہنچے؟ اور بیت المقدس پہنچے تو دیکھا سارے انبیاء جمع ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور کو انتقال کیے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا، پھر بھی یہ بریلوی لوگ کہتا ہے، سنی لوگ کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو کہا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت جواب بھی دے رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری ان آنکھوں سے چھپ جانے والے، میری چشمے، یہ چشم، کہا اگر واقعی وہ آنکھ ہے جو آنکھ ابو بکر کے پاس تھی، جو عمر کے پاس تھی، جو عثمان کے پاس تھی، جو علی کے پاس تھی، جو صحابہ کے پاس ہے، جو تابعین کے پاس ہے، جو اقواس کے پاس ہے، جو افتاب کے پاس ہے، جو اوقات کے پاس ہے، جو اولیاء اللہ کے پاس ہے، جو ہر اہل عشق کے پاس ہے، اگر ایسی آنکھ تمہیں بھی مل جائے تو قسم خدا کی تم بھی وہی مصطفیٰ کے روضے کی جالی پکڑ کر اعلیٰ حضرت کے یہ شعر کو گنگناتے ہوئے نظر آؤ گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اب دیکھیے حضرت آدم کا انتقال کب ہوا، حضرت نوح کا انتقال کب ہوا، حضرت ابراہیم کا انتقال کب ہوا، لیکن جیسے مصطفیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے، سارے انبیاء کرام سب بابے کھڑے ہیں۔ کھڑا کون ہوتا ہے؟ یا تو جماعت کھڑی ہو جائے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یا کوئی بڑا اعجازی آدمی آنے والا ہے تب لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ گویا سارے نبی کو بھی معلوم ہے کہ اب آنے والا جو نبی ہے وہ ایسا نبی ہے جس کو اللہ نے یہ سرمایہ فخر عطا فرمایا ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ سارے اولین و آخرین کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ کھڑے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل امی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ سارے نبی کھڑے ہیں؟ کہا حضور آپ کی شان، آپ کی محبت، آپ کے درجے، آپ کی مقبولیت کی ہے۔ اچھا مسلح امامت خالی ہے، کون جائے گا؟ شاید کہ حضرت نوح جائیں، بڑے جلیل قدر نبی ہیں، شاید حضرت ابراہیم جائیں، ابو الانبیاء ہیں، شاید کہ حضرت موسیٰ جائیں، بنی اسرائیل کے بڑے جاہو حسنت والے نبی ہیں۔ تو حضرت جبریل ابھی مسکرائے، کہا حضور کوئی نہیں پڑھیں گے، اللہ کا حکم ہے آپ کو پڑھنا، آپ کو پڑھنا ہے، تاکہ اللہ یہ شان دکھانا چاہتا ہے یہ جتنے بھی نبی ہوں، جتنے بھی امتی ہوں، یہ سارے نبی، ساری امتی جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ کہا جیسے سب کا خدا ویسے ہے ایک ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سارے نبیوں نے جواب دیا سن، جیسے اللہ ایک ہے اور اللہ سب کا ہے، آدم کا بھی اللہ وہی ہے، شیش کا بھی وہی ہے، نوح کا بھی وہی ہے، یحییٰ و زکریا کا بھی وہی ہے، ابراہیم و اسماعیل کا بھی وہی ہے، موسیٰ و ہارون کا بھی وہی ہے۔ یہ سارے نبیوں کا جیسے خدا ایک ہے ویسے سارے نبیوں رسولوں کا رسول محمد رسول اللہ ایک ہے۔ اب ہم لوگ کہاں پہنچ گئے؟ بیت المقدس۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ماؤں کی قربانیوں کے صدقے میں، ماؤں کی آہوں کے صدقے میں، ماؤں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے بیت المقدس کو اور فلسطین والوں کو فتح کیا۔ یہ سارے مومنین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کیوں نہ خوش ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا مومن ایک درخت کے مانند ہے، مومن ایک درخت کے مانند ہے، اور پھر فرمایا حدیث میں مومن ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچے سارے مومنین کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ اسی سے نکالتے ہوئے مفہوم میں کہتا ہوں جب مومن ایک خوش ہو تو سارے مومنوں کو ان کی خوشی میں شامل ہو جانا چاہیے۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ سنت نہیں پڑھے ہیں سنت